ہم کہاں کے سچے تھے، کس نمبر 7۔ آج میں بہت اداس ہوں۔ آج اسود تعلیم کے سلسلے میں باہر چلا گیا ہے۔ وہ میرا سب سے اچھا دوست تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب میں کیا کروں گی۔ صرف وہی تھا جو میری بات غور سے سنتا تھا، جو مجھے ٹھیک مشورے دیا کرتا تھا، جو مجھ سے ہمدردی کرتا تھا مگر مجھ پر ترس نہیں کھاتا تھا۔ اور تو کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھے اس کی طرح سمجھتا ہو۔ پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا تھا جیسے وہ میرے بارے میں بنا بتائے سب کچھ جانتا ہے۔ میں کیا سوچتی ہوں، میں کیا چاہتی ہوں، میرے دل میں کیا ہے، میں کیوں خوش ہوں، میں کیوں اداس ہوں۔ مجھے لگتا ہے جیسے اسے سب پتہ ہوتا ہے، اور اب سے نہیں، شروع سے ہی۔ مجھے اس کے بارے میں یوں ہی لگتا تھا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں اس سے بہت ڈرتی تھی، اپنی ساری کزنز کی طرح، کیونکہ اس کے جسم پر بہت مہنگے کپڑے ہوتے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھا، میرے سب کزنز کی طرح، اور میں تو بہت بری ہوں۔ امی ہمیشہ بچے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے جوڑ کر اپنی طرف سے بہت ڈیزائننگ کر کے میری فراق بناتی تھی، مگر وہ فراق میرے کزنز کے کپڑوں کے سامنے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے اس فراق کے ہر کونے میں لکھا ہے کہ میں بچا ہوا کپڑا ہوں۔ امی کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ وہ میرے لیے کچھ اچھا سا جوتا ہی خرید لیں، ویسا جلتی بجھتی لائٹوں والا جوتا جیسے اسود اور میری کزنز پہنتی تھیں۔ وہ تو بس میرے لیے 5 روپے والی چپل ہی خرید سکتی تھی، پر امی کے پاس تو اپنے لیے بھی جوتا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ میں ضد بھی نہیں کرتی تھی۔ جب بھی نانی کے گھر جانا ہوتا، امی میرے بالوں کو اچھی طرح کپڑے دھونے والے صابن سے دھوتی اور پھر چھوٹی سی چٹیاں بنا دیتی۔ جب ہم نانی کے گھر آتے تو اپنی کزنز کے کھلے ہوئے چمکدار خوشبو سے مہکتے ہوئے بالوں کو دیکھ کر میں سوچتی کہ امی میرے بالوں کو شیمپو سے کیوں نہیں دھوتی۔ اسی لیے تو یہ اتنے برے لگتے ہیں۔ مجھے کبھی بھی نانی کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہاں جو لوگ رہتے تھے وہ ہم سے بہت برتر تھے، مالی لحاظ سے بھی اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی۔ پھر کسی کو ہماری زیادہ پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ امی سے تو پھر بھی کوئی بات کر لیتا، مگر مجھ کو تو سب نظر انداز کرتے۔ تب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ بس میں سنتی رہتی تھی کہ امی، نانی یا ماموں ممانی کے سامنے میرے باپ کی شکایتیں کرتی رہتی تھی، اور پھر کئی بار وہ رونا شروع ہو جاتی تھی۔ تب مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ سب مل کر مجھے نہ ماریں، کیونکہ میں یا ابو امی کو تنگ کرتے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا میں امی سے کہوں وہ ابو کی بات نہ کیا کریں، وہ اس طرح نہ روئیں، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے شرم آتی ہے، سب بچے کیا سوچتے ہوں گے کہ میرے ابو کیسے ہیں۔ مگر مجھے یہ سب کہنا نہیں آتا تھا، میں بس سوچتی تھی۔ میں جب بھی وہاں جاتی امی سے چپک کر بیٹھی رہتی۔ نانی مجھے بسکٹ یا مٹھائی کا ایک ٹکڑا دے دیتی جو واپسی تک میرے ہاتھ میں دبا ہی رہتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں اسے کیسے کھاؤں، یا شاید میں کمرے میں رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھنے میں ہی اتنی مگن ہوتی تھی کہ میرا دھیان کھانے پر جاتا ہی نہیں تھا۔ پھر ایک بار جب ہم نانی کے گھر گئے تھے تو وہاں ایک عورت بیٹھی تھی، بالکل امی جیسی تھی، پر اس کے جسم پر کپڑے بہت خوبصورت تھے۔ اس نے بہت سا زیور بھی پہنا ہوا تھا۔ امی نے بتایا
کہ وہ افی خالہ ہے۔ وہ ملک سے باہر رہتی ہیں اور اب پاکستان آ گئی ہیں۔ افی خالہ نے امی سے گلے ملنے کے بعد مجھے گود میں اٹھا لیا تھا اور بہت بار میرا منہ چوما تھا۔ مجھے بہت ڈر لگا تھا۔ پہلی بار کسی نے میرا منہ چوما تھا اور مجھے گود میں اٹھایا تھا، حالانکہ مجھ پر کسی کو پیار نہیں آتا تھا۔ وہ مجھے اسی طرح گود میں لیے بیٹھی رہیں۔ پھر ایک بہت پیارا سا بچہ کمرے میں آیا تھا۔ افی خالہ نے اس سے میرا تعارف کروایا۔ یہ اسود ہے میرا بیٹا، کلاس 2 میں پڑھتا ہے، اور اسود یہ مہرین ہے، تمہاری حبیبہ خالہ کی بیٹی۔ اسود نے مسکراتے ہوئے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، مگر افی خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ میں گھبرا گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اتنا سفید اور نرم تھا اور میرا اتنا سانولا اور پتلا سا۔ افی خالہ نے مجھے نیچے اتارتے ہوئے کہا، اسود، اسے ساتھ لے جاؤ اور جا کر کھیلو۔ اسود نے بلا تامل کے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے باہر لان میں لے گیا۔ میں کسی معمول کی طرح اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ بڑے ماموں کی بیٹی عالیہ نے مجھے دیکھ کر کہا تھا، اب تم مہرین کو کھیلنے کے لیے لے آئے ہو، مگر ٹیم تو پوری ہے۔ میں اس کی بات پر بے حد شرمندہ ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم کچھ اور کھیل لیتے ہیں، اسود نے بڑے اطمینان سے کہا تھا۔ نہیں، ہم تو یہی کھیلیں گے، اتنا مزہ آ رہا ہے، اور مہرین تو پہلے بھی کبھی نہیں کھیلتی، عالیہ نے کہا تھا۔ میں نے اسود کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے کھیلنا نہیں آتا، مجھے نہیں کھیلنا۔ تم کھیلو گی تو کھیلنا آئے گا نا، ایسے کیسے آئے گا، اس نے مجھے کہا تھا، مگر میں بھاگتی ہوئی اندر امی کے پاس چلی گئی تھی۔ مجھے اب تک یاد ہے، یہ اسود سے میری پہلی ملاقات تھی۔ امی کے ساتھ گھر جانے کے بعد بھی مجھے وہ بہت دیر یاد آتا رہا تھا۔ افی خالہ نے مجھے ڈھیروں کھلونے اور کچھ چاکلیٹس اور سویٹس دی تھیں۔ گھر جا کر میں سارا دن ان کھلونوں سے کھیلتی رہی۔ میرے پاس چابی سے چلنے والا کوئی کھلونا نہیں تھا، اور جو کھلونے تھے وہ بھی بہت سستے تھے۔ بہت دنوں تک میں گھر میں ہر آنے جانے والے کے سامنے وہ کھلونے لیے پھرتی۔ افی خالہ مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ پھر انہی دنوں ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تب میں شاید 7 سال کی تھی۔ جب ایک دن دوپہر کے وقت کچھ لوگ ابو کو ایک چارپائی پر ڈال کر لائے تھے۔ ان کے سارے کپڑے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے بال بھی کیچڑ سے اٹے تھے۔ وہ نشہ کر کے کسی نالی میں گر گئے تھے اور پھر زیادہ مدہوش ہونے کی وجہ سے وہیں مر گئے تھے۔ گھر میں ایک دم کوہرام مچ گیا تھا۔ میری دادی، پھپھو، چچا اور امی سب دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، مرنا کیا ہوتا ہے، مرنے اور سونے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ابو سے بہت اجنبیت تھی۔ وہ عام طور پر نشے میں ہوتے تھے۔ جب مدہوش ہوتے تھے تو گھر کے کسی کونے میں پڑے ہوتے تھے، اور جب پرسکون حالت میں ہوتے تھے تو یا امی سے جھگڑتے تھے یا گھر کے کسی اور فرد سے۔ انہیں میرا خیال ہی نہیں آتا تھا۔ ان کا پیار بس یہ ہوتا تھا کہ کبھی کھانا کھاتے ہوئے یا کچھ اور کھاتے ہوئے وہ مجھے کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے، اور میں اس پر ہی بہت خوش ہو جایا کرتی تھی۔
پر جب وہ لڑتے یا نشہ کر کے لیٹے ہوتے تو مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ان کی موت پر بس مجھے یہ پتہ تھا کہ وہ نالی میں گر کر مرے ہیں، اور نالی گندی جگہ ہوتی ہے، پھر وہ کیچڑ میں لت پت تھے، اور کیچڑ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوتی، اور سب لوگ بھی بار بار یہ کہتے تھے کہ خدا ایسی موت سے بچائے۔ میں اندر ایک کمرے میں جا کر بیڈ کے نیچے چھپ گئی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ننیال سے سب آئیں گے تو وہ ابو کو دیکھ کر کیا کہیں گے کہ وہ کتنے گندے ہیں۔ میری کزنز میرا مذاق اڑائیں گی۔ میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر پتہ نہیں کتنی دیر میں بیڈ کے نیچے رہی۔ میں وہاں سو گئی تھی۔ جب میں جاگی اور باہر نکلی تو شام ہو رہی تھی۔ ابو کو دفنایا جا چکا تھا۔ میں باہر آئی تو وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے اور ابو بھی نہیں تھے۔ میرے ننیال والے امی کے پاس بیٹھے تھے۔ میں خوش تھی کہ ابو وہاں نہیں ہیں، اور انہوں نے ابو کو اس حالت میں نہیں دیکھا، مگر پتہ نہیں انہیں پھر بھی ان کے نالی میں گرنے کا کیسے پتہ چلا تھا۔ ایک ماہ بعد مجھے امی لے کر ننیال آ گئی تھیں، ہمیشہ کے لیے۔ میں پہلے سے بھی زیادہ ڈرنے لگی تھی۔ ان سب سے کئی دنوں تک سب ابو کا ذکر کرتے رہتے تھے، ان کے جھگڑوں کا، ان کی بری عادات کا، ان کی موت کا اور نالی کا۔ نانی میری امی سے کہا کرتی تھی، شکر کرو اللہ نے جان چھڑا دی، ایسے شوہر کا نہ ہونے سے بہتر ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا دل چاہتا تھا میں بھی نظر اٹھا کر کسی کو نہ دیکھوں۔ مجھے سب سے بہت شرم محسوس ہوتی تھی۔ ننیال آنے کے بعد امی نے میرا اسکول بدل دیا تھا۔ اب میں بھی اپنی کزنز کے ساتھ بہت بڑے اسکول میں جاتی تھی۔ میرا پہلا 4 کمرے کا اسکول اس اسکول کے ایک بلاک کے برابر بھی نہیں تھا۔ سب کچھ بہت ڈراؤنا لگتا تھا مجھے۔ یہاں کوئی بھی میرا دوست نہیں تھا۔ پھر کچھ ماہ بعد ایک دن امی مجھے ایفی خالہ کے گھر لے گئی تھی۔ اسود کا گھر تو نانی کے گھر سے بھی بہت بڑا تھا۔ ایفی خالہ نے مجھے دیکھ کر پھر اٹھا لیا تھا۔ وہ مجھے اندر لے گئی تھیں۔ پھر انہوں نے اسود کو آواز دی تھی۔ میں ڈرائنگ روم میں آ کر اور بھی حیران ہوئی تھی۔ وہاں ایسی چیزیں تھیں جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایفی خالہ نے مجھے صوفے پر بٹھا دیا۔ تب ہی اسود اندر آیا تھا۔ دیکھو اسود، مہرین آئی ہے، تم اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، کھیلو اس کے ساتھ، اور فریج سے چاکلیٹ نکال کر دو اسے، انہوں نے اسود سے کہا تھا۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی، مگر اسود مجھے زبردستی لے گیا تھا۔ اس کا کمرہ دیکھ کر میں دھنگ رہ گئی تھی۔ وہاں اتنے کھلونے تھے کہ وہ کمرہ ایک ٹوائے شاپ لگتا تھا۔ اس کے کمرے میں ٹی وی اور VCR بھی تھا۔ وہ اس وقت ایک ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ وہ مجھے بھی ٹی وی کے پاس لے گیا۔ میں ٹی وی اسکرین پر بھاگتے دوڑتے ٹرٹلز کو دیکھ کر بہت حیران تھی۔ تمہیں گیم کھیلنی آتی ہے؟ اس نے کنٹرول ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے کھیلتا رہا۔ میں کنٹرول پر حرکت کرتی اس کی انگلیوں کو دیکھتی رہی۔ پھر اچانک اس نے کنٹرول میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ تم کھیلو ذرا، یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ میں گھبرا گئی تھی۔ نہیں، مجھے کھیلنا نہیں آتا۔ میں خوف زدہ تھی کہ کہیں کسی بٹن کو پریس کرنے سے
گیم خراب نہ ہو جائیں۔ بہت آسان ہے، یہ ایسے کھیلتے ہیں۔ اس نے کنٹرول پر ہاتھ چلا کر مجھے دکھایا تھا۔ لو اب تم کرو۔ میں نے جھجکتے ہوئے بٹن دبایا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر گیم کھیلنا شروع کر دیا، بالکل ویسے جیسے کوئی بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے لکھنا سکھاتا ہے۔ کچھ دیر تک میں ڈری رہی، مگر وہ بڑی مہارت سے میرا ہاتھ پکڑ کر بٹنوں کو آگے پیچھے کرتا رہا۔ اسکرین پر نمبر بڑھ رہے تھے۔ میں مسکرانے لگی تھی۔ شاید بہت عرصے کے بعد میں تب مسکرائی تھی۔ وہ گیم کھیلتے ہوئے چیخیں مارتا، اسکور کرنے پر منہ سے آوازیں نکالتا، نعرے لگاتا، چانس لوز کرنے پر خود کو ڈانٹتا، مجھے گیم سکھا رہا تھا۔ ایک گیم کھیلنے کے بعد اس نے مجھے کنٹرول دے دیا تھا۔ اب تم خود کھیلو، اس نے مجھے کہا تھا۔ میں نے انکار کیے بغیر کنٹرول تھام لیا۔ اس نے گیم سٹارٹ کر دی، پھر مجھے ہدایات دینے لگا۔ میں اس کی ہدایات کے مطابق لرزتے ہاتھوں سے بٹن دباتی رہی۔ وہ میرے اور اپنے لیے ٹرے میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آیا۔ پہلی دفعہ مجھے کسی کے گھر کچھ کھاتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں اس سے باتیں کرتی رہی، بیکار بے معنی باتیں، مگر وہ اسی طرح سنتا رہا جیسے وہ بہت کمال کی گفتگو تھی۔ پھر وہ مجھے اپنے کھلونے دکھاتا رہا۔ اس رات وہاں سے واپسی پر میں بہت خوش تھی۔ میں نے امی سے کہا تھا، امی پھر کب جائیں گے؟ اور پھر میں ان کے گھر جانے کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ ہم دونوں کھیلتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ وہ میرے کہے بغیر کوئی بھی کھلونا اٹھا کر مجھے دے دیتا اور کہتا، اچھا تم یہ کھلونا کھیلنے کے لیے لے جاؤ، جب میں آؤں گا تو واپس لے جاؤں گا۔ مگر جب بھی آتا تو کبھی بھی اپنا کھلونا واپس لے کر نہیں جاتا، بلکہ کہتا، میں نے اور لے لیا ہے، اب وہ تم لے لو۔ رفتہ رفتہ میری الماری کھلونوں سے بھر گئی تھی۔ وہ جب بھی ننیال آتا تو سب سے زیادہ میرے ساتھ کھیلتا، اور اگر کبھی کوئی مجھے اپنے ساتھ کھلانے سے انکار کرتا تو وہ خود بھی کھیلنے سے انکار کر دیتا۔ میں اسے اپنی کاپیوں پر ٹیچرز کے دیے ہوئے اسٹارز دکھاتی تو وہ خود بھی اپنی جیب میں رکھے ہوئے پین سے ان پر اسٹار بناتا، یا ٹیچرز کے ریمارکس کے نیچے وہی ریمارکس لکھ دیتا۔ میں ہمیشہ اپنی چیزیں اسے دکھانے کے لیے اس کا انتظار کرتی تھی۔ اپنے بیگ میں کچھ نہ کچھ سویٹس جمع کرتی رہتی کہ جب وہ آئے گا تو مل کر کھائیں گے۔ پھر ہم دونوں مل کر وہ سب سویٹس اور دوسری چیزیں کھاتے۔ مجھے بہت فخر محسوس ہوتا تھا کہ میں نے بھی اسے کچھ کھلایا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کی دوستی بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ وہ بہت صاف گو، بہت سچا تھا۔ اسے جھوٹ اور منافقت سے نفرت تھی۔ مجھے باقی چیزوں کے ساتھ یہ بات بھی پسند تھی۔ میں اپنے جذبات اور احساسات کے بارے میں اس سے کبھی بات نہیں کرتی تھی۔ میں کبھی اسے اپنے کمپلیکسز کے بارے میں نہیں بتاتی تھی، کیونکہ میں شرمندہ ہونا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے بہت بہادر، بہت مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ میں یہی ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ میں ایسی ہی ہوں۔ اب ہماری ملاقاتیں پہلے کی طرح زیادہ تو نہیں ہوتی تھیں، مگر پھر بھی ہفتے میں ہم ایک بار تو مل ہی لیتے تھے۔ کبھی وہ یہاں آتا تھا
کبھی میں ان کے گھر چلی جاتی تھی اور کبھی وہ فون کر لیا کرتا تھا۔ اب ہم کھلونوں سے نہیں کھیلتے تھے، اب ہم دوسری چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ وہ اپنے پلانس بتاتا رہتا تھا، مجھے اس سال یہ کرنا ہے، اس سال یہ اور اس سال یہ۔ اس کے پاس اپنے اگلے سالوں کی پلاننگز موجود تھیں۔ وہ اتنا ذہین تھا کہ مجھے اس پر رشک آتا تھا۔ ہر بات کا اسے پتہ ہوتا تھا، ہر مسئلے کا حل اس کے پاس ہوتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا میں ہر وقت اس کی باتیں سنتی رہوں۔ اس نے کبھی مجھے میری کم مائگی کا احساس نہیں دلایا، کبھی یہ نہیں جتایا کہ میری شکل و صورت کتنی عام ہے، یا یہ کہ مجھ میں کوئی بھی خاص بات نہیں ہے۔ وہ معمولی بات پر بھی میری تعریف کرتا تھا، ایسے کام کی بھی جس پر شاید کوئی بات کرنا بھی گوارا نہ کرتا۔ میرا دل چاہتا تھا میں اسے بتاؤں کہ میں اسکول میں کن کن چیزوں میں حصہ لیتی رہتی ہوں، کون کون سے کام کرتی رہتی تھی، مگر میں اسے کبھی بھی یہ بتانے کی ہمت نہیں کر پائی۔ وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ شاید ان چیزوں میں میری اچیومنٹس کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دے گا۔ میں نے کبھی اسے نہیں بتایا کہ میں شاعری کرتی ہوں یا تقریریں کرتی ہوں یا کمپیئرنگ کرتی ہوں۔ مجھے لگتا تھا وہ ہنس پڑے گا، کبھی یقین نہیں کرے گا کہ میں بولنے والا کوئی کام بھی کر سکتی ہوں، کیونکہ وہ کہتا تھا تم بہت کم بولتی ہو، حالانکہ زیادہ بولنا چاہیے، کم از کم اتنا تو بولنا چاہیے کہ مقابل آپ کو جاہل نہ سمجھے۔ مگر پھر بھی ہم دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی۔ میرے علاوہ خاندان میں کسی کے ساتھ اس کی اتنی نہیں بنتی تھی۔ وہ جھگڑالو نہیں تھا، مگر بڑا ہو کر کافی ریزرو ہو گیا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی تو ہے جو خاندان میں صرف مجھے اہمیت دیتا ہے، کسی اور کو نہیں، حتیٰ کہ مشل کو بھی نہیں۔ وہ ہر سال میری برتھ ڈے پر مجھے کارڈ اور تحفہ ضرور بھیجتا تھا، اور یہ واحد کارڈ اور گفٹ ہوتا تھا جو مجھے ملتا تھا۔ میں نے کبھی بھی ان تحفوں میں ملے ہوئے پرفیومز یا دوسری چیزوں کو استعمال نہیں کیا۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ ختم نہ ہو جائیں، اور میں انہیں ہمیشہ پاس رکھنا چاہتی تھی۔ اور اب وہ باہر چلا گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ سب سے ملنے آیا تھا، مجھ سے بھی ملا تھا۔ میرا دل چاہا تھا میں رونے لگوں۔ پتہ نہیں اب میں اسے کب دیکھوں گی، پتہ نہیں اب یہ دوستی رہے گی یا نہیں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اسے خط لکھا کروں اور وہ بھی مجھے خط لکھے گا، لیکن خط لکھنے سے کیا ہوگا؟ میں اسے دیکھ تو نہیں سکوں گی نا، اور نہ ہی اس سے بات کر سکوں گی۔ مجھے اپنا آپ بہت تنہا لگ رہا ہے، مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ آج اسکول میں میرا آخری دن تھا۔ اب میں پہلے کی طرح دوبارہ کبھی وہاں نہیں جاؤں گی۔ میں 8th کے بعد اس اسکول میں آئی تھی، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ میں مشل وغیرہ کی گاڑی میں ان کے ساتھ اسکول جانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر مشل بھی میری کلاس میں تھی۔ میں ہمیشہ اس خوف میں رہتی تھی کہ وہ میرے بارے میں کسی کو کچھ بتا نہ دے۔ میں کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ ٹیچرز بھی مجھ پر اتنی توجہ نہیں دیتے تھے جتنی وہ مشل پر دیتے تھے۔
کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ مجھے لگتا تھا کہ اللہ نے دنیا میں اور کسی کو اتنا خوبصورت نہیں بنایا۔ پھر اس کے پاس جو چیز بھی ہوتی تھی وہ کلاس میں کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ ماموں اور ممانی اس کے لیے بہت خوبصورت چیزیں لایا کرتے تھے۔ وہ پوری کلاس کو اپنی چیزیں دکھاتی رہتی تھی اور میں ڈرتی تھی کہ کہیں کوئی کلاس فیلو مجھے یہ نہ پوچھ لے کہ وہ میری کزن ہے، پھر میرے پاس ویسی چیزیں کیوں نہیں؟ پھر اگر مجھے چھٹی کے وقت گیٹ پر آنے میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو سب مجھے بری طرح جھڑکتے تھے۔ ڈرائیور بھی گھر آ کر ڈانٹ الگ پڑتی تھی، کبھی نانی سے کبھی ممانی سے۔ مشل کی بات پر سب ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر یقین کر لیتے تھے، حالانکہ وہ بہت جھوٹ بولتی تھی، مگر وہ اتنی خوبصورت، اتنی معصوم ہے کہ ہر شخص فوراً اس پر یقین کر لیتا ہے، اور میں اگر چیخ چیخ کر بھی سچ کہوں تو کسی کو یقین نہیں آتا۔ میری ٹیچر کو بھی نہیں آیا تھا جب ایک دن کلاس کے دروازے کے پاس رکھا ہوا گملہ مشل سے ٹوٹ گیا تھا۔ ہم لوگ اس روز سب سے پہلے آئے تھے۔ مشل مجھ سے آگے چل رہی تھی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہوئے اچانک اس کے بازو سے بیگ سیدھا گملے پر گرا تھا اور گملہ زمین پر گر گیا تھا۔ اس نے فوراً بیٹھ کر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک کنارے سے ٹوٹ چکا تھا۔ مشل نے میری طرف دیکھا، میں خاموشی سے اندر چلی گئی، وہ بھی اندر آ گئی۔ ٹیچر بیل بجنے پر اندر آئی تھی اور انہوں نے آتے ہی گملے کے بارے میں پوچھا تھا۔ کلاس میں خاموشی رہی تھی، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ گملہ کس نے توڑا ہے، سوائے میرے اور مشل کے۔ ٹیچر نے دوبارہ کہا تھا، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ گملہ کس نے توڑا ہے؟ یکدم میں نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹیچر، یہ مشل کا بیگ گرنے کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ مشل نے میرے جملے پر مڑ کر مجھے دیکھا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ گملہ میں نے نہیں توڑا۔ اگر مجھ سے ٹوٹتا تو میں بتا دیتی، اس نے مجھے کہا تھا، مگر اس وقت مجھے شدید صدمہ ہوا تھا جب ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ٹیچر نے کہا تھا، مہرین، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ بھی اپنی کزن کے بارے میں۔ آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ میرے پیریڈ میں کھڑی رہیں۔ میں ایک لفظ بھی اپنی صفائی میں نہیں کہہ سکی۔ وہ 40 منٹ میرے لیے بہت انسلٹنگ تھے۔ میں اگلے کئی دن اپنی کلاس فیلوز اور مشل سے نظریں چراتی پھر رہی۔ مشل نے گھر آ کر ممانی کو بھی یہ بات بتائی تھی، اور ممانی کے ساتھ ساتھ ماموں نے بھی مجھے جھڑکا تھا، اور رہی صحیح کسر نانی نے پوری کر دی تھی۔ میرا دل اس اسکول سے اچاٹ ہو گیا تھا، میں وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہاں میری شناخت مشل کی کزن کی حیثیت سے ہوتی تھی، خوبصورت مشل کی عام صورت کی کزن، اور کلاس کا امتحان پاس کرنے کے لیے 8th کلاس کا امتحان پاس کرنے کے بعد میں نے نانی سے کہا تھا کہ مجھے اس اسکول میں نہیں پڑھنا، مجھے چاہے کسی گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیں، مگر میرا اسکول بدل دیں۔ میری خواہش بہت آرام سے پوری کر دی گئی۔ مشل کی امی پہلے ہی چاہتی تھی کہ مجھے لانے اور لے جانے کی ذمہ داری سے ان کی جان چھوٹ جائے، سو
انہوں نے اس خواہش کی تکمیل میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ امی نے پتہ چلنے پر مجھے ڈانٹا تھا، مگر مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ میرا مسئلہ نہیں سمجھ سکتی تھیں۔ مجھے لانے لے جانے کے لیے ایک وین لگا دی گئی تھی اور ایک گورنمنٹ اسکول میں میرا داخلہ کروا دیا گیا تھا، لیکن میں بے حد خوش تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے میں ایک قید خانے سے چھوٹ کر آئی ہوں۔ یہاں میری جیسی لڑکیاں تھیں۔ ان کے گھروں میں بھی ویسے ہی مسائل تھے جیسے میرے گھر میں تھے۔ یہاں مجھے خوبصورت لڑکیوں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ یہاں کوئی مشل نہیں تھی۔ میں اسٹڈیز میں اچھی تھی اور بہت جلد اپنی اہمیت منوا لی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ اپنا پہلا ہی تقریری مقابلہ میں نے جیت لیا تھا۔ پھر میں نے ہر چیز میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور جس چیز میں حصہ لیتی تھی اس میں باقی لڑکیاں حصہ لینے سے گھبراتی تھیں۔ اگر وہ مقابلہ کرتی بھی تو دوسری یا تیسری پوزیشن کے لیے۔ میں اسکول میں لائم لائٹ رہتی تھی۔ وہ اہمیت مجھے یہاں ملی تھی جو پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ لڑکیاں مجھ سے دوستی کرنے کے لیے بے تاب رہتی تھیں۔ بعض کلاسز کی لڑکیاں مجھے عشقیہ خط لکھا کرتی تھیں۔ ٹیچرز کے لیے میری بات حرف آخر ہوتی تھی۔ آدھا اسکول مجھ سے خائف تھا اور باقی آدھا میرا فین تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج ہیڈ مسٹریس نے الوداعی تقریب میں خاص طور پر میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ بے تحاشا لڑکیاں مجھ سے ملتے ہوئے رو رہی تھیں۔ ان میں چھوٹی کلاسز کی لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ میں آج کچھ اداس تو ہوں، مگر مجھے پتہ ہے اب مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ مجھے آگے کالج کی دنیا فتح کرنی ہے۔ میں چاہتی ہوں جب میں کالج چھوڑوں تو وہاں کے لوگ بھی ایسے ہی مجھے یاد کریں۔ انہیں یاد رہے کہ ہاں، کسی زمانے میں یہاں ایک مہرین منصور ہوتی تھی، اور مجھے اب اسی کالج میں جانا ہے جہاں مشل جائے گی۔ پہلے میں اس کا سامنا کرنے سے گھبراتی تھی، مگر اب مجھے اس کا سامنا کرنا ہے۔ مجھے اسے بتانا ہے کہ میں مہرین منصور اس جیسی شکل و صورت نہ رکھنے کے باوجود کچھ ہوں۔ اس سے بہتر نہ سہی، اس سے بدتر بھی نہیں ہوں۔